بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 23۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہ سیدنا عمر کے پوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی انصاری کے پاس سے ہوا۔ مدینہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ انصار کا تو مدینہ پہلے سے اپنا وطن تھا۔ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیہاتی سا علاقہ تھا، وہاں بہت سی چیزیں، گھروں میں بہت سی چیزیں باہر گلیوں میں، چوپالوں میں، ہر جگہ ہو رہی ہوتی تھی۔ گزر کسی انصاری کے پاس سے ہوا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ یعنی کیا نصیحت کر رہا تھا؟ یہ آگے سے معلوم ہو جاتا ہے، یہاں سے تو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ عام طور پر اہل عرب کا طریقہ ہے، یعنی وہ بات کو تدریجی طریقے سے کھولتے ہیں۔ چنانچہ استاذ امام نے بھی تدبر قرآن میں اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں نے بھی اپنی تفسیر میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارات کیے ہیں کہ سوال نقل کیا جائے گا تو بہت اجمال کے ساتھ، جواب سے آپ سمجھیں گے کہ اصل میں سوال کیا تھا۔ ہمارا طریقہ مختلف ہے اب، لیکن عربوں کا یہ انداز نہیں تھا۔ اسی طرح جب کبھی وہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے خود سیاق و سباق سے واضح ہو جائے گا کہ بات کا کیا پہلو تھا، تو اس کو اسی طرح اجمال سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں جملہ یہ ہے کہ وہ یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تو بظاہر اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ حیا کے بارے میں کوئی مثبت بات کہہ رہے ہوں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آدمی کو حیا کرنی چاہیے۔ آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تم اپنے اندر جھجک پیدا کر رہے ہو، حیا ہی حیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں حیا اس معنی میں محض استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو ایک کسی غلطی کی طرف بڑھنے میں، کسی اقدام کے لیے آدمی کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جب وہ حوصلہ جھجک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اسے حیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مختلف روایتوں میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ نصیحت کر رہے تھے کہ یہ جو تم نے اپنے اندر بہت حیا پیدا کر لی ہوئی ہے، اس سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے، یعنی زندگی میں اقدام نہیں کر سکو گے، حوصلہ مندی کھو بیٹھو گے۔ تو حیا کے خلاف نصیحت کر رہے تھے، یعنی یہ نصیحت کر رہا تھا کہ تم میں حیا بہت ہے اور یہ زندگی کے معاملات میں تمہارے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ والدین بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بولتے ہی نہیں ہو، بات ہی نہیں کرتے ہو، بیٹھے رہتے ہو کسی مجلس میں، تمہیں تو ہر جگہ شرم ہی آتی ہے، تو اس کے بعد دنیا میں کیا کرو گے اور آگے کیسے بڑھو گے؟ تو اس طرح کی نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان ہی کا حصہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا، میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا کہ خدا کے ہمہ وقت نگران ہونے کا احساس ہی انسان کے اندر حیا کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیے تو حیا ایک روحانی احساس اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بنتا ہے۔ خدا کے ہمہ وقت نگران ہونے کا احساس ہی انسان کے اندر حیا کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ حیا ایمانی کا حصہ ہے، تو گویا یہ بتایا کہ ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یعنی اس میں بندہ اپنی حیثیت کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ابدیت کے شعور کے ساتھ، اپنے پروردگار کی معرفت کے احساس کے ساتھ جھجک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر دیکھا جائے تو اپنی روح کے لحاظ سے، اپنی اصل کے لحاظ سے ایمانی ہے۔ مدعا یہ تھا کہ حیا بہت ہے، یعنی تمہارے بھائی میں وہ نصیحت کر رہے تھے،
تمہارے بھائی میں حیا بہت ہے تو اس پر ملامت کی ضرورت نہیں، جس چیز کی اصل ایمان ہے اس سے خدا نے چاہا تو بھلائی پیدا ہوگی۔ یعنی یہ صحیح ہے، دنیوی اعتبار سے تم یہ بات کر رہے ہو، لیکن بتدریج اس سے اس کی شخصیت سے بھلائی ہی ظاہر ہوگی۔ اس سے خدا نے چاہا تو بھلائی پیدا ہوگی، اور بھلائی اگر دنیا کے کسی معاملے میں آگے بڑھنے سے روکتی بھی ہے تو بندہ مومن کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے بھلائی کا حکم دیا ہے وہی یہاں بھی دستگیری فرمائے گا۔ تو یہ نصیحت گویا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہر نصیحت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے موقع پر یہ چیز کسی خیر کی طرف بڑھنے سے روکنے کا باعث بن رہی ہو تو رسول اللہ اس سے مختلف بات فرماتے ہیں۔ یعنی موقع محل تمام روایات میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو عام گفتگویں کی جاتی ہیں یا باتیں کی جاتی ہیں وہ کبھی اپنے موقع اور محل سے اوپر اٹھ کر نہیں کی جاتی۔ وہ اقوال زرعی نہیں ہوتے کہ جو کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ایک موقع پر بات کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ توجہ دلائی کہ حیا اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، نکل گئی تو معلوم نہیں اس سے کیا آفت آئے گی۔ اس لیے حیا ایمانی کا حصہ ہے، اس سے توقع رکھو بھلائی پیدا ہوگی۔